تو ادھر میرا جب ریٹا نامی کتے کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو پتہ چلا کہ مہینے بعد اس کی خیر ریٹائرمنٹ ہے اور اس کو مار دیا جائے گا زہر کا ٹیکہ لگا کے. تو ادھر سے میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی, تو مجھے تھا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آج آپ کی ملاقات اے ایس پی سعیدہ شہر بانو صاحبہ سے کروانے جا رہے ہیں. اے ایس پی صاحبہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی پذیرائی حاصل ہوتی ہے ان کو. ہوتا دراصل کچھ یوں ہے کہ ڈاگز جو پنجاب پولیس میں ورکنگ کلاس ہوتے ہیں ان کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے ایک مدت پوری ہونے کے بعد, مگر اب ایسا نہیں ہوتا. اے ایس پی صاحبہ نے اس پہ کچھ ایسے انیشیٹیوز لیے ہیں کہ اب ان کو ایک این جی او کے تھرو فاسٹر کیا جاتا ہے فیملیز کی جانب سے. تو آئیں جانتے ہیں باقی کی تمام تر تفصیلات اے ایس پی صاحبہ کی زبانی کہ یہ کیسے اس انیشیٹیو کی طرف گئیں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی یہ سوچ کیسے آئی, یہ اتنا بڑا انیشیٹیو, آپ ایک اچھی پوسٹ پہ ہیں, کوئی انسانوں کو نہیں اتنی فیسیلیٹیٹ کر پا رہے ہم, تو آپ جانوروں کی طرف گئیں. ذرا پہلے تو اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ جو کائنڈنس اور ایمپتھی ہے وہ نہ صرف آپ انسانوں کی طرف اس کا رخ کر سکتے ہو اور ڈائریکشن کر سکتے ہو, بلکہ اینی بڈی ہوز لیونگ جو ہے, جس کے ایموشنز ہیں, جس کے احساسات ہیں, ان کی طرف آپ کو ایمپتھی والا رویہ ضرور اپنانا چاہیے. اور اس وجہ سے جانور ہوں یا انسان ہوں, دونوں کی طرف رویہ سیم ہونا چاہیے. آپ کی وہ پکچرز دیکھنے کے بعد شاید گمان ہوتا ہے کہ آپ بھی ڈاگ لور ہیں یا اینیمل لور ہیں, ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے. آئی ایم اے پیٹ لور اینڈ اینیمل لور ٹو بی آنیسٹ, بیکاز ہمارے یہاں جانوروں کی طرف جو کرولٹی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. پاکستان از ون آف دی لیڈنگ کنٹریز جدھر آپ کی جو وائلڈ لائف ہے اس کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے. آپ کے جو ڈیئرز ہیں اسپیشلی, ان کو ان کی ماؤں سے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں الگ کرتے ہیں, ان کو بیٹ بنا کے ڈاگ فائٹس کے اندر یوز کرتے ہیں. اور باقی جو ایگزاٹک اینیملز ہیں آپ کی جی بی والی سائٹ کے اوپر, ان کی ہنٹنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے, اللیگل ہنٹنگ. تو یہ ایسے ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم ایز اے پاکستانی اتنے زیادہ اویئر نہیں ہیں. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اینیملز کی طرف ایک اچھا اور پازیٹیو اینگل رکھنا لائف کا یا ڈائریکشن رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ذرا آپ تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں جہاں سے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ ہائی لائٹ ہوئی, ایک بڑے میڈیم پہ آپ کے اوپر پراپرلی ایک آرٹیکل بھی آیا. ذرا وہ بتائیے کہ وہ کیا سلسلہ تھا, کیا قصہ تھا اصل میں؟ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ابھی میری جو پوسٹنگ ہے وہ اے ایس پی گلبرگ کے طور پہ ہے. آئی ایم سرونگ ایز ایس ٹی پی آپریشنز گلبرگ. تو پی ایس ایل اسٹارٹ ہو گیا, پوسٹنگ ہوئے نیا ٹائم تھا مارچ فروری کا. تو ادھر عجیب سے گرمی بھی ہلکی سی تھی. تو پی ایس ایل کے اسٹارٹنگ کے اندر جو ہمیں کلیئرنس دینی ہوتی ہے, سیکیورٹی کلیئرنس, تو قذافی اسٹیڈیم کے اندر 2 بجے ٹیمز چلی جاتی تھیں اسپیشل برانچ کی سیکیورٹی کلیئرنس دینے کے لیے. تو ادھر سب سے پہلے جو جاندار چیز, یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, جو آتی تھی ہمارے اسٹیڈیم میں وہ کتے ہوتے تھے, اور جو جاتی تھی وہ بھی کتے ہوتے تھے. وہ ہمارے ساتھ رات 3 بجے جاتے تھے. تو وہ ڈیوٹی جو ان کو 4 سے 6 گھنٹے کرنی تھی, وہ کیونکہ شارٹیج آف ریسورسز کی وجہ سے وہ 8 سے 10 گھنٹے پرفارم کر رہے تھے. تو ادھر میرا جب ریٹا نامی کتے کے ساتھ انٹریکشن ہوا تو پتہ چلا کہ مہینے بعد اس کی خیر ریٹائرمنٹ ہے اور اس کو مار دیا جائے گا زہر کا ٹیکہ لگا کے. تو ادھر سے میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی, تو مجھے تھا کہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارے نالج میں کہ تب سے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے, اسی طرح ڈسپوز آف کیا جاتا ہے, اسی طرح پوائزن انجیکشن دے دیے جاتے ہیں. آپ بلکہ رول چینج کرنے چلے گی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اگینسٹ. آبویسلی کرٹیسزم کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا کہ یہ آج کے بچے ہیں, کیا کس طرف چل پڑے ہیں, اور کام تھوڑے ہیں, ایسا بھی سننے سے. ایکچولی اس سینس میں کرٹیسزم نہیں تھا, کرٹیسزم ایز پر کرٹیسزم نہیں تھا. they were very facilitating, willing کہ اچھا if you want to take this step you should. اور وہ ایک بہت پازیٹیو جو تھا نا, وہ مجھے وائبس کہہ لیں آئیں. جہاں کرٹیسزم نہیں کہوں گی میں, جہاں ہنڈرنس آئی یا پھر ایک انہیبیشن ہوتی ہے انسان کے اندر, چینج کی وجہ سے ہمیشہ انہیبیشن ہوتی ہے, وہ یہ تھی کہ میڈم یہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے ہینڈلرس کی طرف سے. وہ مینٹیلٹی کا جو چینج تھا نا, بیسکلی مینٹل چینج, دیٹ واز دا مین ہنڈرنس یا ڈیفیکلٹی. اچھا میم, یہ تو اب آپ نے سنگے میل عبور کر لیا, اور فار شور آپ آگے بھی اس طرح کے گڈ ول جیسچرز کرتی رہیں گی. ان فیوچر آپ کو لگتا ہے یہ جو پودا لگایا ہے اس کے لیے آپ اور بھی کچھ کر پائیں گی؟ یہ جو پودا لگا ہے وہ تو لگ گیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب دا پالیسی ہیز بین چینجڈ, یوتھنیشیا بین ہو گیا, اب ہوگا نہیں. اس کے علاوہ جو ہم نے سوچا ہے وہ یہ ہے کہ جو مین اینیمل مارکیٹس ہیں اس کے اندر ہمارا ایک تحفظ مرکز ہے جو کہ ونربل کمیونٹی کے لیے کام کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ونربل کمیونٹی ہی ہے. تو واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ از کہ ہم لوگ یہ پولیس پیٹ کیئر سینٹرز جو ہیں وہ اسٹیبلش کریں گے ان مارکیٹس کے قریب.
جس طرح یہاں ٹورنٹن مارکیٹ ہے اس کے اندر ہم 3 آپشنز دیں گے لوگوں کو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اگر جانور کا خیال نہیں رکھ سکتے تو اسے اسٹریٹس پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں, تو وہ نہ کریں, وہ ہمارے پاس چھوڑ جائیں, ہم اس کو اڈاپٹ کروا دیں گے کسی لونگ فیملی سے. سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی جانور کسی ایکسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ کولیجن ہو جاتی ہے تو اس کو سڑک پہ نہ چھوڑ کے جائیں, وہ ہمارے سینٹر لے آئیں, ہم اس کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کر دیں گے. تھرڈ یہ کہ جو مارکیٹ کے اندر بائنگ اینڈ سیلنگ آف بیمار اینیملس ہو رہی ہے یا وہ اینیملس جو کہ کوئی رکھنا نہیں چاہ رہا اور ان کو بیچا جا رہا ہے وہ نہ بیچیں, وہ ہمیں لا کے دے دیں. تو بیسکلی وی ول بی ایکٹنگ ایز این اڈاپٹنگ سینٹر اینڈ سیکیورنگ دا رائٹس آف دوز اینیملس ود ان دیٹ مارکیٹ اینڈ دا نیئر بائی ایریاز. آپ کو لگتا ہے اتنے ریسورسز ہیں, ایک طرف ہماری پولیس موبائلز کا فیول پورا نہیں ہوتا, دوسری طرف ہم سوشل سروسز کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑا سا اعتزاز نہیں ہو رہا؟ بالکل تضاد نہیں ہے. چیز یہ کہ ریسورسز تو اس جگہ ختم ہونا جس جگہ آپ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے ریسورسز پہ ریلائی کر رہے ہیں. ہم لوگ سنس دی ایڈوینٹ آف دا 21st سینچری وی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ گورنمنٹ سروس میں بھی ایک شفٹ آئی ہے. یو ہیو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ تھرڈ سیکٹر آن بورڈ ٹو فلفل سرٹن کرائٹیریاز. تو ادھر بھی ہمارا MOU سائن کرنا ایک NGO کے ساتھ جو وچ گوز بائی دا نیم آف جسٹس فار کیکی, یہی چیز سگنیفائی کرتا ہے کہ ہر چیز خود کرنی ضروری بھی نہیں ہے لیکن ہر چیز کرنی بھی ضروری ہے. تو اس کے اندر ہماری ویژن تھی, ایک آئیڈیا تھا, اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک فیسیلیٹیٹر کو آن بورڈ لیا اور یہ چیز چل پڑی. سملرلی ادھر بھی ایک ویژن اور ایک آئیڈیا ہے, وی ول ٹیک فیسیلیٹیٹرز آن بورڈ اور وہ چیز آٹومیٹکلی آن دا بیسس آف والنٹیئرنگ چلے گی, آپ دیکھیے گا. اچھا میم, یہ جو NGO کو آن بورڈ لیا اس میں بھی آبویسلی مشکلات تو آئی ہوں گی, کیسی مشکلات ہیں؟ اپروچ آپ نے کیا یا ان کی جانب سے کیا گیا؟ ایکچولی یہ جب بالکل مشکلات نہیں تھی. ایک تو یہ انسان کو چیز سمجھنے کی ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ڈیفیکلٹی, یو مائٹ ہیو اے ہنڈرنس بٹ دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ڈیفیکلٹی. خیر, تو ہوا یہ تھا کہ انسٹا کے اوپر آئی کانٹیکٹڈ ون آف دا لیڈنگ آرگنائزیشنز ان کراچی آسکنگ کہ ویدر دے وڈ ہیلپ اس. ہم نے کہا کہ آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا لاہور کے اندر ہمارا سیٹ اپ نہیں ہے تو ہم لوگ آپ کو ایک آرگنائزیشن کے بارے میں بتاتے ہیں, آپ ان سے بات کر لیں. پھر میں نے انہیں انسٹا کے اوپر کانٹیکٹ کیا تو زلفشا انوشی از دا ون ہوز ہیڈنگ دا آرگنائزیشن, شی واز مور دین ہیپی ٹو ہیلپ. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آئی وینٹ ٹو میٹ ہر, ہم لوگ ان کے شیلٹر کا وزٹ کیا, شی ڈرافٹیڈ اٹ, وی بیٹڈ اٹ دا ڈاکیومنٹ. اس کے بعد IG صاحب سے میٹنگ ہوئی اور وہ صرف نہ صرف ڈاگس کو انہوں نے کیٹر کیا, انہوں نے کہا کہ یوتھنیجیا آف دا ہارسز بھی بین کروا دیتے ہیں. میم بتائیے گا, یہ جو سروس ڈاگز ہوتے ہیں, اگر آپ بہتر جانتی ہیں اس بارے میں, ان کا لائف سپین کیا ہوتا ہے اور کب کس ایج میں یہ جوائن کرتے ہیں, اور جو پنجاب پولیس ہے ان کو کہاں سے لیتی ہے, یا کیا اپنا کینل ہے, کیا ہے, ذرا اس بارے میں؟ اچھا, شروع کے اندر تو وی یوز ٹو گیٹ ڈاگس فرام ادرس, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم لوگوں نے اپنی بریڈنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کروا دی. پنجاب پولیس کے جو ڈاگس ہیں جن کو ہم اسٹفر ڈاگس کہتے ہیں, وہ بیسکلی اسپیشل برانچ کی ڈومین ہے. ٹھیک ہے, اسپیشل برانچ نے کینلز اپنے بنائے ہوئے ہیں ریجنل لیول کے اوپر بھی, سنس دے آر 9 رینجز. جس طرح ہمارے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز ڈیوائڈ ہوتے ہیں ویسے پولیس کے اسٹرکچرز بھی ڈیوائڈ ہوتے ہیں. تو ادھر بریڈنگ جو ہے وہ موسٹلی اب جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ ہو گئی ہے اسپیشل برانچ. جہاں تک کس ٹائم پہ لیتے ہیں تو وہ بیسکلی آ جاتے ہیں ان دا فارمیٹیو ایئرس, کیونکہ ڈاگس کی جو لائف اسپین ہے اٹس ڈفرینٹ فرام دیٹ آف دا ہیومن. تو ان دی ایج آف پپس کے طور پہ لیتے ہیں 3 months کا ہو یا 4 کا ہو, اور اس کے بعد ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ 1 سال چلتی ہے. سروس کے ان کا جو سال ہے وہ 8 سال ہوتے ہیں. ان کا جو لائف اسپین ہے اف دا ڈاگ از بین کیپٹ in a good environment وہ 14 years maximum. ASP صاحبہ ہمیں بتائیے گا اپنے بارے میں تھوڑا سا, کب سے سروسز کر رہی ہیں؟ میری پہلی جو سروس تھی وہ انٹیلیجنس بیورو میں تھی ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر, اور اس کے بعد پھر میں نے CSS کلیئر کر لیا, اور پھر میں نے پولیس سروس آف پاکستان میری فرسٹ پریفرنس تھی. تو 2019 میں نے CSS کا امتحان دیا تھا, تو اس ٹائم سے اب میں ادھر ہوں. میری دوسری پوسٹنگ ہے, پہلی پوسٹنگ صدر فیصل آباد میں تھی. ASP ہیں, اوپر سے وومن ریپرزنٹیشن ہے, اوپر سے اتنی سافٹ اسپوکن ہے, کیا ماتحت آپ کی بات سنتے ہیں؟ I don't think I'm soft spoken, لیکن I'm glad that the message goes that I'm soft spoken, but yes they do listen. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جنرل پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو ایک دم اتنا پیار دیا گیا, شاید آپ کو بھی میسج آتے ہوں, کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد کیسا رسپانس آپ کو دنیا سے اور ارد گرد سے آیا ہے؟ رسپانس بہت اچھا تھا, تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ. میری بس ایک ریکویسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کو بھی, ہم لوگ آج کل انسان نہیں سمجھتے, تو جانوروں کو تو ایک جاندار سمجھنا مشکل ہے, لیکن جو بھی چیز جس کو اللہ نے زندگی دی ہے
اس کی طرف شفقت اور پیار کی نظر رکھیں اور انشور کریں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ نے اے ایس پی سعیدہ شہر بانو صاحبہ کی گفتگو بخوبی سنی, اور جو پنجاب پولیس کی ریفارمز کے بارے میں بات کی جاتی تھی, اے ایس پی صاحبہ اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہیں. ان کی گفتگو سن کے امید کرتے ہیں آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. اسی کے ساتھ جی آپ کا میزبان رومیل طارق گیل, نیوز الرٹ